بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتوں کو کس نے توڑا؟ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک مشہور آدمی تھا۔ اس کا نام آزر تھا اور آزر بت بیچتا تھا، اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت زیادہ بت تھے، اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ آزر کا بیٹا۔ آزر کا ایک بہت ہی شریف لڑکا تھا۔ اس لڑکے کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے دیکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ یہ بت پتھر ہے، اور یہ بولتے اور سنتے نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ انہیں منع نہیں کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے یہ کہتے تھے کہ ابا جی، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بت بولتے نہیں ہیں، اور نہ ہی سن سکتے ہیں، اور نہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں، اور کس لیے کھانا پینا ان کے آگے رکھا جاتا ہے؟ اور پکی بات ہے ابو، یہ بت کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ اور آزر کو غصہ آ جاتا تھا، مگر سمجھتے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، اور لوگ بھی غضبناک ہوتے اور سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا، تب انہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں، اور عید آ گئی، اور لوگ خوش ہوئے۔ لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ لوگ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ اور بت خاموش رہے، اس لیے کہ پتھر تھے، اور پتھر بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں بولتے؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کلہاڑا لے لیا، اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن پر لٹکا دیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ لوگ واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ عید کا دن ہے، لیکن لوگ تعجب میں آ گئے اور ڈر گئے۔ لوگوں نے افسوس کیا اور غضبناک ہوئے، اور انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بت پتھر ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، اور سب سے بڑا بت چل پھر بھی نہیں سکتا، اور سب سے بڑا بت بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم خوب جانتے ہو کہ بت بولتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ یہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان سے مانگتے کیسے ہو جبکہ یہ بولتے سنتے ہی نہیں؟
تم سمجھتے کچھ بھی نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ ٹھنڈی آگ۔ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے اور معبودوں کی توہین کی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کی کیا سزا ہو؟ جواب یہ تھا کہ اسے آگ میں جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اور یہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی